ترجیح ہے اور تعظیم باپ کی زائد ہے کہ وہ اس کی ماں کا بھی حاکم و آقا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ یہ بہت بڑا مسئلہ واضح ہوا شرع کا جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، تو اس کو لے کر چلے کہ ماں اور باپ کا جو بھی مسئلہ ہو اولاد کے لیے دونوں یکساں ہے، اولاد کو دونوں کے حقوق لے کر چل لیں گے۔ معلوم ہوا ماں باپ اگر کسی ناجائز بات کا حکم دے تو ان کی بات نہ مانے، اگر ناجائز باتوں میں ان کی پیروی کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ مثلا ماں باپ جھوٹ بولنے کا حکم دے، بعض اوقات ماں باپ کہے کہ جھوٹ بولو، نمازیں قضا کرنے کا کہے، تو ان کی یہ باتیں ہرگز نہ مانیں، چاہے وہ کتنے ہی ناراض ہو۔ آپ نہ چاہے وہ کتنے ہی ناراض ہو، آپ نافرمان نہیں ٹھہریں گے۔ اگر ان کی ناجائز بات نہیں مانیں گے تو نافرمان نہیں ٹھہریں گے۔ نافرمان کب ٹھہریں گے؟ جب وہ جائز بات کا حکم دیتے اور ہم نہیں سنتے، تب ہم نافرمان ٹھہریں گے۔ ہاں اگر مان لیں گے اور اگر ان کی ناجائز بات جو انہوں نے حکم دیا وہ مان لیے تو ان کے تو نافرمان نہیں ٹھہریں گے۔ ہاں مگر مان لیں گے تو خدائے حنان و منان کے ضرور نافرمان قرار پائیں گے، کیونکہ آپ نے ان کی ناجائز بات مانی۔ اسی طرح ماں باپ میں باہم طلاق ہو گئی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ میں طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر ماں اور باپ میں طلاق ہو گئی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس کو بھی یاد رکھیں، اس میں بھی شرع میں سکھا رہی ہے، یہ بھی زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو ہے، دیکھا گیا ہے۔ بعض اوقات اگر ماں باپ میں طلاق ہو جاتی ہے تو بیٹا ایک کو چوائس کر لیتا ہے، یا تو باپ یا تو ماں، یا تو ماں کی خدمت کرتا ہے یا تو باپ کی خدمت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، دیکھ شرع کیا کہتی ہے اس پر کہ ماں باپ میں طلاق ہو گئی تو اب ماں لاکھ رو رو کر کہے کہ دودھ نہیں بخشوں گی اور حکم دے کہ اپنے والد سے مت ملنا، تو یہ حکم نہ مانے، ماں کا یہ حکم نہیں مانا جائے گا۔ والد سے ملنا بھی ہوگا اور اس کی خدمت بھی کرنی ہوگی کہ ان کی آپس میں اگرچہ جدائی ہو چکی ہو، ماں باپ اگرچہ آپس میں جدا ہو چکے ہو مگر اولاد کا رشتہ جو کا تو پہلے کی طرح باقی رہتا ہے، اولاد کے رشتے میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، اولاد پر دونوں کے حقوق ہے، دونوں کے حقوق برقرار رہتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں نیت کرتے ہوئے چلتے کہ انشاءاللہ ہم ماں اور باپ دونوں کے حقوق برقرار رکھیں گے انشاءاللہ۔ جن کے والدین نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کی قبروں پر رحمت و نور کی بارش کا نزول عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح قرآنی آیت میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی والدین کے ساتھ احسان و بھلائی کرنے اور ادب و احترام کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا والدین کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی رضا میں اللہ پاک کی رضا اور ان کی ناراضی میں اللہ پاک کی ناراضی ہے۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، والدین کی رضا میں اللہ پاک کی رضا اور ان کی ناراضگی میں اللہ پاک کی ناراضگی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ یعنی وہ دونوں تیری اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یعنی وہ دونوں تیری جنت و دوزخ ہے، یعنی ان کو راضی رکھنے سے جنت ملے گی اور ان کو ناراض رکھنے سے دوزخ کے مستحق حقدار ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جہمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں راہ خدا میں لڑنا چاہتا ہوں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ارشاد فرمایا، کیا تمہاری ماں ہے؟ عرض کی، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، اس کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، والدین کی دعا اولاد کے حق میں مقبول ہوتی ہے، بس انہیں خوش رکھے، خوب خدمت کر کے ان کی دعائیں لیجئے، ان کی خوشی
ایمان کی سلامتی اور ان کی ناراضگی ایمان کی بربادی کا باعث ہو سکتی ہے۔ ماں باپ کا فرما بردار ہمیشہ شاد و آباد رہتا ہے، دنیا میں جہاں کہیں رہے اپنے ماں باپ کی دعا کا فیض اٹھاتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکات العالیہ اپنے رسالے سمندری گنبد صفحہ نمبر 6 تا 7 پر فرماتے ہیں، خوب ہمدردی اور پیار و محبت سے ماں باپ کا دیدار کیجئے۔ ماں باپ کی طرف نظر رحمت دیکھنے کی بھی کیا کہنے ہیں کہ اس پر حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ پاک اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک حج کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، آزمائش، سفر کی تکلیفیں، اور اگر بندہ اس پہ بھی دکھاوا کر جائے نا تو حج بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ گھر بیٹھے مقبول حج کا ثواب پا رہا ہے، بس کیا ہے اپنے ماں باپ کو رحمت بھری نظر سے دیکھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے، فرمایا یعنی ہاں اللہ پاک سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ پاک ہے، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس قدر چاہے دے سکتا ہے، ہرگز عاجز و بے بس نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی اپنے ماں باپ کی طرف روزانہ 100 تو کیا 1000 بار بھی رحمت کی نظر کرے تو اسے 1000 مقبول حج کا ثواب عنایت ہے۔ اب دیکھیں نا، حج کا ثواب مل رہا ہے۔ وہ لوگ عبرت لے جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کے کھانے کا پتہ نہیں، ان کی دوائی کا پتہ نہیں، ان کی بیماری کا پتہ نہیں۔ بعض تو ایسے نادان ہیں جو ماں باپ کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دیتے، اور ہمارا ایک بہت بڑا پڑھا لکھا طبقہ جو وہ انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر وہ بن جاتے ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ معاذ اللہ، ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو الگ بے سر و سامان چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کی دنیا اگر کامیاب ہوگی تو ماں باپ کی خدمت کر کے کامیاب ہوگی، اور اگر آپ نے ان کو خوش نہ رکھا تو آپ کی دنیا کی بربادی کے باعث بن سکتی ہے۔ دنیا کیا، آپ کی دنیا برباد ہو سکتی ہے۔ یقین مانیے والدین کے حقوق بہت زیادہ ہے اور ان سے بری ذمہ ہونا ممکن ہی نہیں، کوئی ممکن نہیں ہو سکتا، کوئی فارغ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اب کیسے، اب سن لے یہ واقعہ سنے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نے فلیٹ دلا دیا، میں نے بنگلہ دلا دیا، میں فلاں جگہ میں نے شفٹ کر دیا، میں نے والدین کے لیے یہ کر دیا، میں نے والدین کے لیے یہ کیا وہ کیا، اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اتنا کرنے کے بعد وہ اپنے حقوق سے ادا ہو گئے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ آئیے وہ یہ واقعہ سنتے ہیں اور اپنے دل کی تختی پر نوٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے جو انہوں نے کیا ہے، اور ان کے حوالے سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبی میں عرض کی ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے، ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک ایسی راہ تھی اس پر گرم اتنے پتھر تھے کہ اگر ان پتھروں پر گوشت کا ٹکڑا ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا۔ میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں، ایسے تپتے ہوئے پتھر پر اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں۔ کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سن، تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے ماں نے اٹھائے تھے، تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں، شاید ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ اللہ
آج ہم نے کیا کیا ہے ماں باپ